اس بندے سے اللہ بات ہی کرنے کو تیار نہیں جس بندے کے دل میں اللہ کا ڈر کوئی نہیں، خشیت الہی کا اظہار ہوگا تو خدا کے گھر کی طرف 5 نمازوں میں چل کے آئے گا، اذان سن کر سب کچھ چھوڑنا آسان ہو جائے گا، خدا کے آگے سجدہ کرنا میرے عزیزو، سجدے کا انکار کرنا مشکل ہو جائے گا۔ اگر خشیت الہی کا اظہار دل کے اوپر ہو گیا، کردار بھی بنے گا، ایمان بھی بنے گا، پھر زکوٰۃ دینا بھی آسان ہو جائے گا، اپنی زراعت میں سے عشر دینا بھی آسان ہو جائے گا۔ جب ڈر ہی دل کے اندر ختم ہو گیا تو میرے عزیزو اللہ کا ڈر نکل جائے گا، تو پھر میرے عزیزو دنیا کی زندگی تجھے میرے عزیزو خدا کی قسم بیکار سی لگے گی۔ پھر اگر اللہ کا ڈر نکل گیا، اس سے رشتہ ٹوٹ گیا، اس کے حبیب سے تعلق ٹوٹ گیا، تو روئے زمین پر خدا کی قسم انسان اور کتے کی حیثیت برابر خدا کر دے گا۔ جس طرح کتا روڈ کے اوپر مرا پڑا ہوتا ہے، اس کا وارث کوئی نہیں، اسی طرح میرے عزیزو خدا کا نافرمان پڑا رہے گا، اس کا وارث نہ زمین والا بنے گا نہ آسمان والا بنے گا۔ حضرت ہارون رشید رحمت اللہ علیہ قرآن کریم کی تلاوت کر رہے تھے، پڑھتے پڑھتے اس آیت پہ پہنچے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ آپ کا وزیر آپ کے دربار میں کھڑا تھا، کہنے لگے اے اللہ کے بندے، تخت شاہی تو دیکھ لیا، مال و دولت تو دیکھ لیا، دنیا کا مال و متاع تو دیکھ لیا، دنیا کے بر اعظم پر حکومت کر لی، اب میرا دل کرتا ہے کسی سچے کو تلاش کرو۔ اس وقت حضرت فضیل بن عیاض رحمت اللہ علیہ کا زمانہ تھا۔ وزیر کہنے لگا ایک اللہ کا بندہ سچوں میں سچا ہے، خشیت الہی کا اظہار جس پر ٹپکتا ہے، اس کی تلاش میں اگر تو نکلنا چاہے وہ تجھے اپنے ایک جھونپڑے میں ملے گا، مصلی پہ بیٹھا اللہ سے صلح کرتا نظر آئے گا۔ ہارون رشید کہنے لگے جا اس سے ملاقات کا ٹائم لے کے آ، یوں نہیں کہا میرے پاس بلا۔ اس وقت کے بادشاہ بھی اللہ والوں کی قدر کیا کرتے تھے، ان سے ٹائم پوچھ کیا کس وقت میں آپ کی خدمت میں ہوں۔ حضرت فضیل بن عیاض رضی اللہ رحمت اللہ علیہ، ان پر بھی صبغت اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ، ان پر بھی خشیت الہی کا، محبت الہی کا رنگ چڑھ چکا تھا۔ جب بادشاہ وقت کا پیغام آیا، ان کو میں آپ سے ملنا چاہتا ہوں، تیرے میرے جیسا ہوتا، اچانک ارجنٹ کپڑے سلواتا، رات کے اندھیرے میں دکانیں کھلواتا، جوتا بھی نیا پہنتا، میرے عزیزوں 4-5 سیلفی بنانے والوں کو لے آتا۔ جب بادشاہ مجھے ملنے کے لیے آوے، میرے سے گلے ملنے آوے تو یوں تصویریں اتاری ہوں، یوں نیٹ کے اوپر چڑھا دیو۔ اللہ اکبر، اللہ والے بھی اللہ والے وہ کرتے ہیں۔ فرمایا بادشاہ وقت کو رات کے اندھیرے کا ٹائم دینا، دن کے اجالے کا ٹائم نہ دینا۔ اگر دن کے اجالے میں بادشاہ میرے دروازے پر آوے گا، دنیا یوں نہ سمجھے بہت بڑا اللہ والا ہے، بادشاہ بھی اس کی جوتیوں میں بیٹھ رہا۔ اگر میرے دل کے اندر بادشاہ سلامت کے آنے سے، دروازے پہ کھڑے ہونے سے میرے دل میں آ گئی تو خدا کی محبت میرے دل سے نکل جائے گی، پھر بادشاہ تو میرے سے راضی ہو جائے گا، زمین آسمان کا بادشاہ میرے سے ناراض ہو جائے گا۔ اسے رات کو لائیو، دن میں نہ اس کے مجھ سے دروازے پہ لے آنا۔ وزیر گیا اور ہارون رشید سے کہنے لگا جی رات کو آنا۔ جب رات کا وقت وزیر اور ہارون رشید رحمت اللہ علیہ حضرت فضیل رحمت اللہ علیہ کے دربار میں آئے، آپ کی خانقاہ میں آئے، آپ کے آستانہ عالیہ پر آئے، آپ نے اپنے گھر کا چراغ گل کر دیا، ہارون کو اپنا چہرہ نہ دکھایا اور ہارون کا آپ نے چہرہ نہ دیکھا۔ ہارون نے آ کے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اللہ اکبر، حضرت فضیل بن عیاض نے حضرت ہارون رشید کا ہاتھ پکڑا، کہا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ وہ مرغن غذائیں تھی، وہ کھانا پینا تھا، وہ سارے باڑ تھے، اس کا اثر لباس پر جسم پر نظر آ رہا تھا۔ حضرت فضیل بن عیاض نے یوں کر کے ہاتھ پکڑ لیا اور ہاتھ پکڑ کے یوں کر کے دبایا، انگلیوں کے اوپر جسم کے اوپر، ہاتھ کی پشت کے اوپر گوشت چڑھا ہوا تھا، بڑے پیارے اندھیرے میں وہ ہاتھ چٹے نظر آ رہے تھے۔ اللہ اکبر، جب مصافحہ کیا، ہاتھ ملایا، فرمایا کتنے پیارے ہاتھ ہیں، اللہ جن کو جہنم کی آگ میں جلائے گا۔ لیکن اتنا کہنا تھا
کتنے پیارے ہاتھ ہیں جو سلطنت سنبھالتے رہے، حکومت سنبھالتے رہے، ان ہاتھ کو اللہ جہنم کی آگ میں جلائے گا۔ پھر کیا تھا؟ خشیت الہی کا اثر دل پہ ہوا، فقیر کی احکام آ گئی، فقیر کی صدا کام آ گئی، پھر تخت کہیں چلا گیا، تاج کہیں چلا گیا، وہ بر اعظموں پر دنیا پر تخت بچھا کر حکومت کرنے والا اپنی بغل میں بعد میں مسلح لیے نظر آتا تھا۔ اسی لیے میرے پیاروں، دکان سے، مکان سے، کاروبار سے، مویشی ڈھور سے، زراعت سے منع نہیں کرتے، اپنے بال بچوں میں بیٹھنے سے منع نہیں کرتے، دوست یاروں سے منع نہیں کرتے۔ 24 گھنٹے میں کیا اتنا بھی وقت میرے پاس نہیں نکل سکتا کہ تنہائی میں بیٹھ کر ہم اللہ سے صلح کر لیں، اللہ سے ملاقات کر لیں؟ کیا آپ کے میرے علاقے میں، کیا آپ کے میرے محلے میں، کیا آپ کی میری بستی میں، تحصیل میں، آپ کے میرے علاقے میں، آپ کے میرے ضلع کے اندر کوئی ایسا نہیں جو اللہ والا ہو، حقیقت کے اندر اللہ والا ہو؟ اور اللہ والے کی پہچان کرنے میں دو چیزوں کا خیال کرنا۔ اللہ والے کی پہچان ہوا کرتی ہے، چہرہ دیکھو خدا یاد آ جائے، اس کا بولنا کردار دیکھو تو آمنہ کا لال یاد آ جائے، وگرنہ میرے جیسے بڑے پھر رہے۔ سچوں کی محفل تلاش کرو۔ جھوٹ پر زندگی گزر رہی ہے، اثر چہرے پر، اثر لباس پر، اثر کردار پر۔ حلال کمائی ہے، اللہ اکبر، کولو کے بیل کی طرح صبح سے لے کر رات تک جتا ہوا ہے، لیکن اس وقت میرے چاند حالت یہ بنی ہوئی ہے، جو کمائی کھا رہے ہیں حلال کی، حلال کمائی کوشش کر رہا ہے، گھر لے کے آ رہا ہے، لیکن نحوستیں اتنی پڑی ہیں، پکانے والی کا بھی بیڑا غرق ہو رہا ہے، کھانے والوں کا بھی بیڑا غرق ہو رہا ہے۔ مولانا وہ کیسے؟ وقت کا بادشاہ نوشیروانہ دل تھا، اپنی سلطنت کے اندر سیر کے لیے نکلا، راستے میں ایک انار کا باغ آ گیا، پہچانتا نہیں تھا، بیس بدل کے نکلا، مالی کو بادشاہ کی پہچان نہ ہوئی، بادشاہ کو مالی کی پہچان نہ ہوئی۔ یہ باغ میں پہنچے، کہنے کے فقیر ہوں، صدا لگائی کہ اللہ کے نام پر ایک پانی کا پیالہ پلا دے، میں پردیسی بابو، میرا یار رشتہ دار کوئی نہیں، میرا مکی مکان کوئی نہیں۔ مالی کو ترس آیا، اس نے کہا غریب آدمی ہے، لباس کردار سے، کپڑے پگڑی سے دیکھا غریب آدمی ہے، پیمند لگے ہوئے ہیں، اس نے زندگی میں انار پینے کا تصور بھی نہ کیا ہوگا۔ اس نے درخت کی ٹہنی سے انار توڑا اور اس کا رس نکال کر بادشاہ کے سامنے، نوشیروان کے سامنے کر دیا۔ بادشاہ وقت نے گھونٹ بھر بھر کے لیا، کتنا میٹھا رس ہے، کتنا میٹھا شربت ہے، کتنا میٹھا انار کا رس ہے۔ اللہ اکبر! کون سی کھاد ڈالتا ہے، کس وقت پانی دیتا ہے، کون سا سپرے ڈالتا ہے، کون سا بیج ڈالتا ہے؟ کہتا بات کھاد کی نہیں، سپرے کی نہیں، بیج کی نہیں ہے، اس حکومت کا جو حکمران ہے وہ نیک اور نیک نیت ہے، جس کی نیت کا اثر عوام پر بھی پڑ رہا ہے اور پھلوں کے اوپر بھی پڑ رہا ہے۔ نیتوں کا اثر۔ نوشیروان نے جب پانی وہ شربت پی لیا، فوراً کا دل کے اندر خیال آیا کہ میں اپنے شاہی محل میں جاؤں گا، میں سرکاری اعلان کروں گا کہ یہ باغ شاہی تحویل میں دیا جائے، میں اور میرے بچے، میرے خاندان والے اس انار کو کھائیں، اس کا رس استعمال کریں، کسی غیر کو اجازت نہیں۔ نوشیروان نے دل کے اندر کا، زبان سے نہیں کہا، پیچھے کوئی ٹیلی گرام خط نہیں لکھا، آگے مالی کو نہیں کہا، آج کے بعد کسی کو انار توڑ کے نہیں دینا۔ جاتے ہوئے کہنے لگے میاں پتہ نہیں زندگی دوبارہ یہاں لاوے یا نہ لاوے، مجھے ایک پیالہ انار کے رس کا اور پلا دے۔ مالی کو پھر ترس آیا، اس نے انار کا رس نچوڑا اور نوشیروان عادل بادشاہ کے سامنے کر دیا۔ اس نے پیالہ انار کے جوس کا منہ کے لگایا، اتنا ترش تھا، اتنا کڑوا تھا، ذائقہ بدل گیا، رنگ بدل گیا، حتیٰ کہ حلق بھی کڑوا ہو گیا۔ اللہ اکبر! نوشیروان اس مالی کی طرف دیکھ کے کہنے لگے باغ بدل گیا یا درخت بدل گیا؟ کہ باغ بھی وہ، درخت بھی وہ۔ بتا کیا ہوا؟ کہ پہلے انار کا رس پیا تھا، اتنا میٹھا، اتنا پیا، اب پیا اتنا ترش ہے۔ کہ درخت بھی وہ، باغ بھی وہ، ٹہنی بھی وہ، پہلے آگے والا انار توڑ کے لایا، اب پیچھے والا توڑ کے لایا، پہلے پیا تو میری میٹھا رس تھا، اللہ اکبر، اب پیا تو پانی اس کا ترش ہو گیا، کڑوا ہو گیا۔ بات انار کی نہیں ہے، لگتا ہے حکومت کے بادشاہ کی نیت کے اندر فتور آ گیا ہے۔ ایمانداری سے بتاؤ،
جو اس وقت ہمارے سربراہ ہیں ان کی نیت ہمارے بارے میں اچھی ہے کہ خراب ہے؟ جب میرے عزیز ان کی نیتیں اللہ جل شانہ کے دربار میں جب ان کی نیتوں کا اثر اچھا نہیں جا رہا تو ان کی نیتوں کی وجہ سے عوام کے اوپر اس کا اظہار ہو رہا ہے. حتیٰ کہ میرے عزیزوں مویشی بیمار ہو گئے، مویشیوں پہ بیماری، زراعت پہ بیماری، ہمارے غلوں پہ بیماری، ہمارے کاروبار کے اوپر بیماری ہے. اس کا واحد حل ہے میرے پیاروں، خدا کی قسم، اقوام متحدہ کو اپنے تابع کرنے سے، ان کے آگے ورلڈ بینک کے آگے ہاتھ جوڑنے سے پوری دنیا کے مسلم ممالک یا غیر مسلم ممالک کے آگے جھولی پھیلانے سے مسئلہ حل نہیں ہوگا، بلکہ سارے مسئلوں کا اللہ کو رو کے دکھانے سے ہوگا. جب اللہ کو ہم نے رو کے دکھا دیا رب کعبہ کی قسم، پھر آسمان وہ موتی برسائے گا جو میری چاہت ہوگی، زمین وہ غلے نکال لیں گے جو اللہ ہماری مرضی کے مطابق عطا فرمائے گا. یہ تو احسان مانو حضور کا صدقہ ہے، یہ تو احسان مانو کہ اللہ کے نبی کا صدقہ ہے. ابو جہل اور صدقہ کا بھائی حضور تو دنیا سے چلے گئے، اب کون سا صدقہ؟ ابو جہل اپنی پوری جماعت کو لے کے مکہ پاک میں آ گیا. اس وقت رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حرم پاک میں قرآن کریم کی تلاوت کر رہے تھے. ابو جہل نے حضور کا چہرہ اپنے سرداروں کے سامنے دیکھا اور اس نے کیا کہا؟ اللہ اگر یہ سچا ہم جھوٹے تو آسمان سے اپنا عذاب نازل کر، اگر ہم جھوٹے تو ہم سچے معاذ اللہ یہ جھوٹے تو ان کو بھی اللہ اپنی پکڑ میں لے لے. اللہ اکبر. اتنی بڑی بات حرم کے اندر بیت اللہ کے سامنے قسمیں اٹھا کر حضور پر انگلی اٹھا کے کہہ رہے اگر یہ سچا ہم جھوٹے ہیں تو میں آگ کے انگارے آسمان سے برسا اپنی پکڑ میں لے لے. جبرائیل علیہ السلام دوڑے آ گئے کہ او بدبختہ خبردار اگلا جملہ نہ بولنا ورنہ تیس نیس کر دیا جائے گا. جا تیری جان بخشی کر دی، جا تیرے سرداروں کو چھوڑ دیا، جا تیرے بچوں کو چھوڑ دیا. تیری سرداری تیرے کمال کی وجہ سے نہیں. وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، جب تک میرا محمد تمہارے میں رہے گا اللہ جل شانہ تمہیں عذاب نہیں دے گا. کتنی بد نصیبی کی بات ہے، 1400 سال سے اوپر کا عرصہ گزر گیا، آج تک آمنہ کا لال ہماری سمجھ کے اندر ہی کوئی نہیں آیا. ختم نبوت کی چوکیداری تو بعد میں کریں گے، پہلے آمنہ کا لال ہمیں تو سمجھ گئے لیکن سید الانبیاء کو ہم نہ سمجھ سکے. میں تو اس خدیجہ کی ذہانت پر، اما خدیجہ کی عقل پر، اما خدیجہ کی حافظے پر قربان جاؤں جس نے اعلان نبوت کرنے سے پہلے، تاج نبوت کا اظہار کرنے سے پہلے مائی خدیجہ نے پہچان لیا. اپنے غلام میسرہ سے کہہ دیا 25 سال کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر ہے، اپنے غلام کو بھیج دیا اور کہا جا ان کو جا کے تجارت کی پیشکش کر دے اور کہہ دے میرا مال لے کے ملک شام چلے جاؤ، جو نفع ملے گا جتنا چاہے رکھ لیو، جتنا چاہے دے دیو، مجھے تیری امانت پر دیانت پر بڑا اعتبار ہے. آپ نے اپنے چچے سے مشورہ کیا، چچے نے اجازت دے دی. جب رحمت والے نبی مکے کے سرداروں کے ساتھ مال تجارت لے کر ملک شام پہنچے، نستورہ راہب آیا. اللہ اکبر. کملی والے اپنا مال تجارت سمیٹتے رہے، سواری کو دائیں بائیں کرتے رہے. مکے کے اندر ملک شام میں گرمی بہت تھی، اس لیے سارے سرداران عرب ایک درخت کی چھاؤں میں بیٹھ گئے. اللہ کے نبی کو درخت کی چھاؤں نہ ملی، آپ سرداروں سے پرے ہٹ کر دھوپ میں کھڑے ہو گئے. اللہ اکبر. نستورہ راہب باہر آیا اور حضور کا مکھڑا دیکھ کے کیا کہتا ہے؟ ھذا خاتم النبیین، ھذا سید المرسلین. تیسرا کہا یبعث اللہ رحمۃ للعالمین. او میاں نہ تو نے کوئی معجزہ دیکھا، نہ کمالات نبوت کو دیکھا، نہ اظہار نبوت کو دیکھا، ابھی تو محمد ابن عبداللہ ہے، جوانی پھوٹ رہی ہے، تجھے کیسے پتہ لگا کہ عرب کے سردار تم قریب رہ کے اندھے ہو گئے، میں دور رہ کے میں بھی کو پہچان گیا. تم دیکھتے نہیں، تم درخت کے سائے میں بیٹھے تھے، جب آمنہ کا لال کھڑا ہوا تو درخت نے سارا سایہ تمہارے اوپر سے اٹھا کر سونے محمد کے اوپر کر دیا. لے جاؤ ان کو واپس، روم والے اس کی تلاش میں نکلے ہوئے ہیں.
اسے پتہ لگا کہ اللہ کا نبی آ گیا ہے، اس کو چھوڑیں گے نہیں، جاؤ اس کو لے جاؤ۔ رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب تشریف لائے مکہ پاک میں، ہر کوئی اپنے سردار کو، اپنے رشتہ دار کو لینے کے لیے آ گئے۔ سرور دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب مکہ پاک میں آئے لینے کے لیے، نہ ابا ہے نہ اماں تھی، کوئی نہیں۔ مائی خدیجہ کہتی ہے میرا 2 منزلہ مکان تھا، میں 40 سال کی بڈھی دوسرے مکان کے اوپر دوسری چھت پہ چڑھ گئی، میں نے کھڑکی میں سے ان کو آتے دیکھا، ان کے حسن کے، ان کے نور کے جلوے دیکھے، فرشتوں کا استقبال دیکھا، میری آنکھیں پرنم ہو گئی، میرا دل دھک دھک کرنے لگا۔ میں نے کہا میرے غلام میرے پاس آ جا، میں یہ نہیں پوچھوں گی گھاٹا پڑا یا فائدہ ہوا، بلکہ جا اور جا کے کہہ دے خدیجہ کو اپنے نکاح میں لے لو، قیامت تک محمد تیری غلامی کرنا چاہتی ہے۔ اللہ اکبر۔ آپ نے فرمایا مائی خدیجہ تو نے میرے اندر ایسا کیا دیکھا تھا؟ میں تو یتیم مکہ تھا، میں تو تجارت کا مال لے کے آیا۔ کہ محمد کسی نے جمال دیکھا، کسی نے کمال دیکھا، میں نے تیرے اوپر آسمان کا رحمت کا سایہ کیے ہوئے 2 فرشتوں کو دیکھا، پورے عرب کے اندر دھوپ تھی، 2 فرشتے تیرے اوپر رحمت کا سایہ باہر لے کے آ رہے تھے۔ میں سمجھ گئی یہ کوئی عام آدمی نہیں ہے، یہ اللہ کا بھیجا ہوا برگزیدہ ہے۔ حضور کے پاس پیغام آیا، نبی کی عمر 25 سال 2 ماہ 25 دن تھی، مائی خدیجہ الکبریٰ کی عمر 40 سال۔ حضور علیہ السلام بڑے شرم و حیا والے شرمیلے تھے۔ پیغام آیا کملی والے خدیجہ آپ کے ہاتھ میں ہاتھ دینا چاہتی ہے۔ اللہ اکبر۔ آپ نے فرمایا ابھی میں اتنا بڑا نہیں ہوا کہ اپنے فیصلے خود کرو، اگر میری اماں کوئی نہیں، میرا ابا کوئی نہیں، میرا چاچا ابو طالب زندہ ہے، میرا چاچا حمزہ زندہ ہے، جاؤ ان سے پوچھ کے آؤ، وہ ہاں کر دیں گے تو ہاں، وہ نہ کر دیں گے نا۔ محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ کی جوتیوں کے نیچے جو خاک مبارک ہے اس پر سارا جہان قربان کر دو۔ میرے نبی نے اعلان نبوت نہیں فرمایا، رشتہ داری کی پاسداری کا سبق پہلے دے کے چلا گیا۔ فرمایا میری امت کے اور میری امت کے جوانوں مردوں، اگر باپ مر جائے چاچا زندہ اسے باپ کی حیثیت دینا، اگر میرے عزیزوں اماں مر جائے ماں ماما زندہ اسے باپ کی حیثیت دینا، پھپھی کو باپ کی حیثیت دینا، چاچے کو باپ کی حیثیت دینا۔ اور میرے ویروں اس وقت انسان کڑوے سے کڑوا بول برداشت کر لیتا ہے، انسان اس وقت میرے عزیزوں گہرے سے گہرا زخم برداشت کر لیتا ہے، لیکن جب اپنا سامنے سے منہ موڑ کے چلا جائے بڑے سخت دل والے سے برداشت نہیں ہوتا ہے، یہ زخم بھی کسی سے برداشت ہوتا۔ ہم نے تو پاک نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا کلمہ پڑھا اور آپ کی رحمت والی چھتری کے نیچے اللہ سے ہمیشہ کا سایہ مانگا۔ وہ نبی اور لوگ ہو جو کردار کشی کرنے نہیں آیا بلکہ پردے ڈالنے آیا، وہ نبی میرے پیارے عزیزوں جو توڑنے نہیں آیا بلکہ ٹوٹوں کو جوڑنے کے لیے آیا۔ اللہ اکبر۔ عبداللہ بن سلام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا امتحان لینے گئے، یہود و نصارہ کے بہت بڑے عالم تھے، یہودیوں کے عالم تھے، تورات زبور کے جاننے والے تھے۔ یہودیوں نے اپنا پیشوا بنایا کہ جا ان کی خدمت میں جا، جنہوں نے اعلان نبوت فرما دیا، جنہوں نے کہہ دیا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، جن کے بارے میں اس کے مالک نے کہہ دیا یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ جب دیکھ کے بھی تو یہ صاف کمال آپ میں نظر آتے ہیں کہ نہیں آتے؟ عبداللہ بن سلام کہنے لگے میں جب حضور کی خدمت میں آیا وہ صحابہ کرام بیٹھے تھے، کئی کے تن کے اوپر کپڑا تھا، کئیوں کے پاس چادر کوئی نہیں، کئیوں کے پاس لوہی کوئی نہیں، کئیوں کے پاس کرتا سلوار کوئی۔ یہ ایسی یونیورسٹی کے طالب علم تھے جن کی کامیابی پر اللہ نے ان کو رضی اللہ عنہ ورضوان کی سند دے دی، ٹائٹل دے دیا۔ فرمایا لوگوں زندگی بنانے میں، کامیابی کا معیار بنانے میں کپڑوں کی محتاجگی نہیں ہو سکتی، لباس کی محتاجگی نہیں ہو سکتی۔ اگر یاران محمد پیٹ پہ پتھر باندھ کر دین کا علم حاصل کر سکتے ہیں، کامیاب ہو سکتے ہیں، اگر تیرے پر دنیا کے تھوڑے حالات آ جائے تو تجھے بھی کامیابی کی طرف سے پیچھے دیکھنا ہے اور اللہ رسول کی مخالفت کوئی نہیں کرنی۔ عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے اور جا کر حضور کی مجلس میں بیٹھے، کہا نہ مجھے قرآن پڑھ کے سنایا، نہ مجھے یوں کا کلمہ پڑھ لے، نہ جنت جہنم کے بارے میں بتلایا،
کہ 4 باتیں حضور اپنے یاروں کو فرما رہے تھے، 4 باتیں مجلس میں فرما رہے تھے۔ پہلی بات افشوا السلام اطعموا الطعام، اے لوگو سلام میں پہل کیا کرو، بھوکے کو کھانا کھلایا کرو، آپس میں رشتہ داری کو توڑو نہیں بلکہ جوڑ دو، ناراض ہوئے سے صلح کر لو۔ باقی جب سارے کام کرو تو رات کی نہائی میں تھوڑا سا اللہ کے آگے بیٹھ کے رو کے دکھا دیا کرو۔ فرمایا جو 4 کام کرے گا، سلام میں پہل کرے گا، بھوکے کو کھانا کھلائے گا، رشتہ داروں کو ٹوٹے ہوئے کو جوڑے گا، اور رات کو رو کر اللہ کو دکھائے گا، قیامت کے دن جہاں نظر آ گیا محمد ہاتھ پکڑ کے اسے جنت الفردوس میں لے جائے گا۔ اتنا آسان دین جسے آج میرے عزیزو ہم نے اپنے گندے کردار کی وجہ سے، آج ہم نے اپنے جھوٹ کی وجہ سے، اپنی غلط پالیسیوں کی وجہ سے آج میرے عزیزو جنت کا اصول بڑا مشکل کر دیا۔ تشریف لائے حجر مبارک سے صحابہ کرام کے سامنے بیٹھ گئے، فرمایا لوگو آج اللہ نے اپنی جنت ہول سیل میں لگا دی، آج اللہ نے اپنی جنت مفت میں بانٹ دی۔ مفہوم عرض کر رہا ہوں، آؤ لوگو آج اللہ نے حصول جنت کو آسان کر دیا۔ صحابہ کرام عرض کرنے لگے یا رسول اللہ کیا ہوا؟ فرمایا 3 بندوں کا ضامن اللہ بن گیا، 3 شخصوں کا ضامن اللہ بن گیا۔ اللہ کے نبی وہ کون؟ فرمایا 3 باتوں کی اللہ نے ضمانت لی، 3 شخصوں کا ضامن بن گیا، اور 3 باتوں کی اللہ نے ضمانت لی۔ اللہ فرماتے ہیں اس کے بگڑے کام میں بناؤں گا، اگر رزق کے اندر تنگی ہو گئی تو تنگیاں میں دور کر کے فراوانی رزق عطا فرماؤں گا، مر گیا بغیر حساب کے جنت میں داخل کروں گا۔ صحابہ اکرام کے کان کھڑے ہو گئے، یا رسول اللہ فرماؤ فرماؤ کون ہے؟ رحمت والے نبی نے فرمایا جو اپنے گھر میں آئے جائے اور اپنے گھر والوں کو کہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ، اللہ رزق کی تنگیاں دور کرے گا، اس کے سارے بگڑے کام بنائے گا، اگر اسے موت آ گئی عمل کرتے بغیر حساب کے جنت الفردوس میں داخل ہو جائے گا۔ اس کے اندر انسان کی عقل ختم ہوتی ہے، انسان کی میں ختم ہوتی ہے سلام کرنے سے۔ بیوی کو سلام چودھری صاحب کریں گے، چاچا کی بیٹی کو کرے گا، مامی میں توڑ اپنی، بڑا چھوٹے کو، امیر غریب کو، گھر کے اندر ملازم بھی ہوگا، نوکرانی بھی ہوگی، جانوروں کے باڑے کے اندر ملازم بھی ہوں گے، جب جائے گا جب چودھری صاحب کہے گا السلام علیکم ورحمت اللہ، ملازم کا کلیجہ اتنا بڑا ہو جائے گا، اس کا سانس ٹھنڈا آسمان کی طرف پہنچ گیا، خدا کی قسم دنیا آخرت کا رستہ آسان ہو جائے گا۔ دوسرا رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا دوسرا وہ شخص جس کے رزق کا ضامن اللہ، جس کے بگڑے کام بنانے کا ضامن اللہ بن گیا، مر گیا بغیر حساب کے جنت میں جائے گا۔ دوسرا وہ شخص جو 5 وقت نماز میں خدا کے گھر میں آتا جاتا ہو، اگر نماز پڑھتے پڑھاتے خدا کے گھر میں آتے جاتے رہتے، موت آ گئی وہ بھی بغیر حساب کے جنت میں چلا جائے گا۔ تیسرا فرمایا رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، تیسرا وہ شخص ہے جو اپنا مال، اپنی جان، اپنی اولاد، اپنا وقت، اپنی صلاحیت اللہ کے دین پر لگائے گا، وہ بھی بغیر حساب کے جنت الفردوس میں چلا جائے گا۔ جو جنت میرا عزیزو بعض مرتبہ گردن کٹانے سے نہیں ملتی، اللہ پاک گھر کے اندر داخل ہو کر سلام کرنے سے جنت عطا فرما رہا ہے۔ نماز، روزہ، حج، زکات، یہ تو دین کو کھڑے کرنے کے ستون ہے میرے عزیزو۔ خالی مکان کے اندر صوفہ بھی ہوتا ہے، کرسی بھی ہوتی ہے، مسہری بھی ہوتی ہے۔ فرمایا مکان بن گیا الصلاۃ عماد الدین، نماز دین کا ستون ہے، اوے لوگو زکات دین کا ستون ہے، حج روزہ زکات دین کا ستون ہے۔ باقی جو انسان کا اپنا کردار، جس کردار سے لوگوں کے دل موہ لیتا ہے، اوے لوگو خدا کی قسم نبی کا کردار اللہ نے پہلے دنیا کے سامنے ظاہر کیا۔ جب رحمت والے نبی نے اعلان نبوت فرمایا، اس سے پہلے فرمایا لوگوں میں کردار میں کیسا، گفتار میں کیسا۔ ابو جہل آگے، ابو لہب آگے بڑھا، اگر حضور نے فرمایا میں کہہ دوں پہاڑ کے پیچھے سے دشمن آ رہا ہے تو ابو لہب آگے بڑھا اور اپنی اکھیوں پر ہاتھ مار مار کے یوں کر کے غار کے پیچھے دیکھنے لگا، پہاڑوں کے پیچھے دیکھنے لگا۔ جب کچھ نظر نہ آیا حضور کے پاس کھڑے ہو کے کہنے لگا اوے مکے کے سرداروں سن لو، ابو لہب سردار کی آنکھ دھوکہ کھا سکتی ہے، محمد کی زبان سے جھوٹ نہیں نکل سکتا۔ کردار، یہ کردار صحابہ کے اندر دیا، یہ وہ لوگ تھے میرے پیارو۔ اللہ اکبر، جیسے مولانا احمد ندیم صاحب نے فرمایا ختم نبوت کے ساتھ اگر صحابہ زندگی کو نہ لگائیں، صحابہ کی زندگی نہ بیان کریں، صحابہ کی محبت کا اظہار نہ کریں، ہمارا مشن ہی کوئی نہیں پورا ہوتا ہے۔ جب کردار نہیں تھا،
معلم اخلاق کی محنت نہیں تھی تو بیٹیوں کو بھی زندہ درگور کر دیا جاتا تھا. جب کردار نہیں تھا تو ایک جانور کسی کے گھاٹ سے پانی پی لیتا, جھگڑے ہو جایا کرتے تھے. لوگوں مرنے مرانے میں 100 میرے عزیزوں ایک تلوار کی زد کے اندر ایک ایک وقت میں آ جاتے تھے. جب کردار بن گیا تو حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ کا مکان ہے, حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا دور خلافت ہے. حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ کے مکان کے پاس سے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا گزر ہوا. حضرت ابو سفیان رضی اللہ عنہ کے مکان کا تھلا تھوڑا سا باہر نکلا ہوا تھا. اللہ اکبر. ابھی میرے عزیزوں کماد کی فصل, ابھی میرے عزیزوں دھان کی فصل ختم ہوگی, گندم میرے عزیزوں بیجی جائے گی. جب کڑھائی چلیں گے, بلیڈ چلیں گے, مسلمان کی آمد اور اس کا کتنا حصہ اندر آ جائے گا. گاڑی تو دور کی بات, آدمی کے پیدل چلنے کی جگہ ختم ہو جائے گی. میری یہ میرے پیو دیے میں دیتی سی ہے, کوئی میرے کو لے کے بکھاوے نہ میرے نا. ہم نے دوست نبی کا کلمہ پڑھا, فرمایا غریب کی جھوپڑی کے سامنے اپنا محل کھڑا کرنے میں احتیاط کرنا. مکان بنا, بلڈنگ بنا, اگر تیرے مکان کی لمبی دیواروں میں غریب کی قدرتی ہوا رک گئی تو جنت کی ہوا سے محروم کر دیا جائے گا. ہم تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں. فرمایا تیرے محلے میں غریب رہتے ہو, تیرے محلے میں یتیم رہتے ہو, گوشت پکا, اچھی سبزی پکا, گھر کے دروازے بند کر دے. تیرے کھانے کی خوشبو باہر چلی گئی, غریب کی خوشبو سونگ کر دل ٹوٹ گیا, عرش والا خدا تیرے سے ناراض ہو جائے گا. جب کردار نہیں بنا تھا, عمر تو پہلے بھی تھے, ابو سفیان تو پہلے بھی تھے, اور میرے عزیزوں کردار نہیں بنا تھا, تلواروں کی چمک سے لوگوں کو ڈرایا کرتے. جب کردار بن گیا تو اپنے آنکھ کے آنسوں سے اللہ کو راضی کر کے چلے گئے. ابو سفیان رضی اللہ عنہ کے مکان کا تھلا باہر نکلا ہوا. 3 نسبتیں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر ان کی بیٹی, حضور کے سسر مبارک یہ, اللہ اکبر, محمد عربی کے صحابی یہ, اعزاز یہ ملا. فتح مکہ کے موقع پر جب ابو سفیان کے گھر میں داخل ہوگا اسے بھی امن دے دیا جائے گا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے دروازہ بجا دیا. اللہ سونے ابو سفیان رضی اللہ عنہ باہر نکلے, امیر معاویہ کے ابو جان کاتب وحی کے والد گرامی نکلے. حضرت عمر پیار سے السلام علیکم, کوئی بے ادبی نہ ہو جائے, گستاخی معاف, رسول اللہ سے میری شکایت تو نہیں کرو گے؟ نہیں نہیں نہیں. میری ماں ام حبیبہ سے جا کے گلا تو نہیں کرو گے؟ اور جی ہوا کیا؟ اللہ کعب کے مکان کا تھلا باہر نکلا ہوا ہے, یہ اتنی سی 2 اینٹیں باہر نکلی ہوئی ہیں. مسلمان یہاں سے رات کے اندھیرے میں دن کے اجالے میں گزرتے ہیں. رات کے اندھیرے میں کسی مسلمان کا ٹھڈا لگ گیا, اسے نقصان ہو جائے گا. کلمہ ہم نے کس کا پڑھا؟ جو لوگوں کو نقصان سے بچانے, دنیا آخرت کے فائدے دینے کے لیے آیا. ابو سفیان اگر تیرے گھر کے اندر کوئی ہتھوڑا ہے تو لے کے آ جا, ورنہ عمر کے ہاتھ بھی موجود ہے, ہتھوڑا بھی موجود ہے. خود آ کر یہ تھلا توڑے گا, اینٹیں تو باہر نکالے گا اور مسلمان کی آمد و رفت کی جگہ صحیح کرے گا. اب حضرت ابو سفیان سردار, نبی کا سسر, مسلمانوں کی امی کا ابا, یوں دیکھا. حضرت عمر کی نگاہیں جھک گئی, ابو سفیان کی آنکھوں سے آنسو آنے لگ گئے. اللہ اکبر. صحابہ عادل تھے, اللہ اکبر, ایک دوسرے کا احترام کیا کرتے تھے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ابو سفیان نے ہاتھ پکڑا, کہ عمر تیری غیرت پر, تیرے عدل پر قربان جاؤں, زندگی کا پتہ کوئی نہیں, بھروسہ کوئی نہیں, پہلے تیرا نمبر لگ جائے یا پہلے میرا نمبر لگ جائے. عمر اگر میرا پہلے نمبر لگ گیا تو جن کی غلامی کا دم تو بھرتا ہے, اگر ان سے ملاقات ہو گئی جا کے بتلاؤں گا. جس عمر کی تربیت بیت اللہ کا خلاف پکڑ کے روکے کر کے آئے تھے, آج وہ عمر تیرے جانے کے بعد قرآن کا دل دنیا کے اندر دکھا رہا. سبحان اللہ. یہ ہے خلافت راشدہ کا نظام. آج حکومت سے مولویوں کی لڑائی پیسے کی نہیں, خدا کی قسم آج ہمارا جھگڑا ہی سارے حکومت سے یہ ہے کہ یہ ملک اسلام کے نام پہ, کلمے کے نام پہ بنا. اگر یہ ملک کی بنیادوں کے اندر 6 لاکھ مسلمانوں کا خون ہے تو نفاذ میاں قرآن کا ہونا چاہیے, نظام میاں خلافت راشدہ کا ہونا چاہیے. مطالبہ غلط ہے کہ صحیح ہے؟ جب خلافت راشدہ کا نظام آ گیا تو رب کعبہ کی قسم کتے کی بھونک ہوگی, ختم
नबूवत का चौकीदार सामने आएगा, कोई हिसाब आपको गाली देने वाला, कोई माँ ऐसा के दुपट्टे पर मेरे अजीजों उंगली उठाने वाला नहीं होगा। मेरे अजीजों 30 अक्टूबर को मोची दरवाजे में जो कॉन्फ्रेंस होनी चाहिए थी, जो होनी थी, उसे मेरे अजीजों मुस्तरद करके मेरे अजीजों शेरावाला के अंदर लाहौरी की मस्जिद के अंदर वो कॉन्फ्रेंस की, सारे कायदीन बैठे थे। मुझे भी 2 मिनट के लिए मेरे अजीजों कुछ कहने का मौका मिला। मैंने कहा मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ, अगर मौलवी बिकता, मौलवी खुदा की कसम बिकता नहीं, मौलवी हर मैदान में डरता है। 1857 की जंग आजादी से लेकर आज तक कोई मार्का, कोई जगह ऐसी दिखाओ जहां मौलवी बिक गया हो। अगर मौलवी मेरे अजीजों रब अकबर की कसम में बिक जाता तो हक नवाज जंगवी का जनाजा मेरे अजीजों जवानी में न उठता, बच्चे उसके जवानी में यतीम न होते, शिशल कोट के अंदर मर्दे के अंदर साबे के गुलाम के लोग उसके लुथड़े न उठते। मेरे अजीजों इस्लामाबाद के टोल प्लाजा के ऊपर खुदा की कसम खून की नदी में मर्दे कलंदर ना नहाता। हमें मुफ्ती महमूद भी याद है, हमें गुलाम गौस हजार भी याद है, मौलाना यूसुफ लिधानवी शहीद याद है, मौलाना यूसुफ बेनोरी याद है। रब अकबर की कसम है, हर मैदान में मौलवी ने आगे लगाया, कभी मौलवी आगे लगा कोई नहीं। कट तो गया, अपने बच्चे कुर्बान कर दिए, अपना सब कुछ कुर्बान कर गया, अल्लाह की तौहीद का परचम भी बुलंद करके चला गया, खत्म नबूवत का नारा भी क़यामत की सुबह तक जिंदा करके चला गया। वतावनु अलल बिर्रि वत्तक़वा वला तावनु अलल इस्मि वल उद्वान। अगर मौलवी आपको हक पे नजर आता है, मिंबर में आपका वारिस नजर आता है, तो आपकी भी जिम्मेदारी ये कि आप सच्चों का साथ दें और सच्चों के कहे पर अमल करें, सच्चों की बात पर अमल करें। अल्लाह की कसम इस मिंबर और मेहराब के तकद्दुस को कभी मौलवी ने रोटी की खातिर, पैसे की खातिर कभी पामाल नहीं किया। जब भी हक का नारा बुलंद हुआ, इसी मिंबर से बुलंद हुआ। खत्म नबूवत की चौकीदारी का तहफ़्फ़ुज़ हुआ तो यहाँ से हुआ, सहाबा की इज्जत का नारा लगा तो यहाँ से लगा, अज़वाज मुताहरात की इज्जत वाले दुपट्टे की हिफाजत का नारा लगा तो यहाँ से लगा, अफ़वाज पाकिस्तान को सलाम अक़ीदत पेश करने का नारा लगा तो यहाँ से लगा, मुल्की सालमियत का नारा लगा तो यहाँ से लगा, निफाज़ कुरान का नारा लगा, निफाज़ शरीयत का नारा लगा तो यहाँ से लगा। इंशाअल्लाह इंटरनेशनल खत्म नबूवत के कायदीन की ज़ेर साया आज अल्हम्दुलिल्लाह फ़कीर इस अज़म, इस ऐलान के साथ आप हज़रात से दुआ लेना चाहता है। जब तक जिस्म में जान रहेगी, खून में गर्मी रहेगी, जिस्म में हरारत रहेगी, जिस्म के साथ सांस का ताल्लुक होता रहेगा, रब काबा की कसम सहाबा की गुलामी भी होती रहेगी, खत्म नबूवत का नारा भी बुलंद होता रहेगा। सारे कोशिश करोगे मेरे अजीजों, ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत, नारे तकबीर, नारे तकबीर, शान सहाबा, शान सहाबा। अल्लाह अमल की तौफीक अता फरमाए। सारा मजमा अल्लाह के दरबार में मौका मिला हुआ है, रब की रहमत उमड़ उमड़ के हमारे पर आ रही है। मेरे अजीजों, अपना ईमान गरमाया तो है, इस ईमान की गर्मी में अल्लाह से सुलह कर ले, अल्लाह को राजी करे। और राजी करना बड़ा आसान है, जुबान से कह दो या अल्लाह मेरी तौबा, फिर को या अल्लाह मेरी तौबा, या अल्लाह मेरी तौबा। खुदा की कसम मुबारक हो, अल्लाह हमारे से राजी हो गया है। अल्लाह अमल की तौफीक दे। वाखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हमने अगला सफर भी करना